السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء. یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہکارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سلف یہاں مینارہ ہے. کوثار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اسقا کی فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. عابد کے عقید سے روشن ہے سعادات کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام، میرے ہم مشن، ہم سفر اور ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس تقابلی پروگرام میں میری تقریر کا موضوع بڑا اہم اور اخص ہے جو دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے معنن ہے. سامعین کرام، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ صفہ تھا، جس کے معلم اول رب کائنات کے چہیتے اور اس کے مہمان، انسانوں میں سب سے بہتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین انجمن، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چہار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرکشش ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسہ کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں. محترم سامعین، مدرسہ سنگ وحشت کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک کوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور متعین کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. محترم سامعین، دور حاضر میں دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق الوالدین کے بارے میں بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق الزوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کے محل کرنے والا کوئی نہ ہوتا. محترم سامعین، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ان کی قلندرانہ نگاہ کتنی دوردینی اور حقیقت شناخت تھی. فرمایا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو. الغرض، دینی مدارس کے بغیر امن و امان کا قیام اور قومی تشخص کی بقا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا جو مدارس اور دین سے دوری کے انجام کی بہترین عکاسی کرتا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اللہ ہمیں دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.